اسی لیے جو بدعات ہیں دین کے اندر نئی نئی چیزیں ایجاد کرنا ہے، یہ جو ہے کبیرہ گناہ سے بھی بڑی بات ہے کہ وہ چیز جو دین کے اندر ہے ہی نہیں اس کو دین بنا کے جو ہے اس کو جو ہے رواج دے دینا اور لوگوں کو یہ بتانا کہ یہ بھی دین ہے اور لوگوں کو جو ہے اس کی طرف جب گمراہ کرنا، تو اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں. یعنی زنا کرنا، شراب پینا، قتل کرنا، اس سے بھی بڑا گناہ ہے بدعت، کہ دین کی شکل ہی بگاڑ دینا، کہ ایسی چیز جو دین کے اندر ہے ہی نہیں اس کو دین بنا کے لوگوں کے اندر جو پھیلا دینا، اس کو ماحول اور معاشرے کے اندر جو عام کر دینا. تو یہ طرح ہے اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ کرنا. اسی طرح سے جو جھوٹی نبوت ہے اس کا جو ہے وہ جھوٹا دعویٰ کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ پر افطرا ہے، جس کا کہ آگے تفصیل آ رہی ہے. تو افطرا کی جو مختلف قسمیں ہیں کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گھڑے، یعنی ایسی باتیں جو اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمائی وہ اپنی طرف سے بیان کر کے اللہ کی طرف منسوخ کر دے، اللہ کے بارے میں جھوٹ بولے. او قالا، یا وہ کہے اوحی الیہ ما ولم یوحی الیہ شیء، یہ وہ کہے کہ میری طرف وحی آتی ہے جبکہ اس کی طرف کسی چیز کو وحی نہ کیا گیا. یعنی خود اپنے آپ کو وہ نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہو، جیسے مسیلمہ کذاب تھا، اسود عنسی تھا، اس طرح سے باقی بہت سارے لوگ ہمارے زمانے میں، یہ مرزا قادیانی جو ہے وہ ہے. تو اسی طرح سے یہ وہ لوگ جو یہ کہے کہ ہمارے اوپر بھی جو ہے وحی آتی ہے، تو وحی کا جو ہے کے بارے میں کہنا تو یہ گویا ایک بہت بڑی جرأت کرنا کہ میرے اوپر سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے، اور لوگوں کو اپنے ساتھ جو ہے مدد کے لیے کھڑا کرنا، اور پھر مخالفین کا جو مال اور جان ہے اس کو نقصان پہنچانے کے لیے حلال کر لینا. تو یہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والا اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے، سب سے بڑا ظالم. وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو یہ کہتا ہے کہ سأنزل میں قریب اتاروں گا ایسی کتاب یا ایسی وحی مثل ما انزل اللہ، اس کے مثل جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا. یعنی جیسے اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل فرمائی قرآن کریم، تو میں بھی اس کا یعنی صلاحیت رکھتا ہوں معاذ اللہ کہ میں بھی قرآن جو ہے گھڑ لوں اور قرآن کی طرح سے وحی جو ہے وہ بنا کے اس کو نازل کروں. تو گویا اس کا یہ دعویٰ جو ہے یہ بھی بہت بڑی جرأت ہے کہ عاجز مخلوق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی شان کے اندر جو ہے گستاخی کرے، اور وہ کتاب جو اللہ تعالیٰ نے جو قادر و عادل ہے جو نازل فرمائی اس کے مقابلے میں کہے کہ میں بھی ایسی کتاب بنا سکتا ہوں. وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، اب یہ وہ جو لوگ جو اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں یا جو کہتے ہیں مجھے وہی نازل ہوتی ہے، حالانکہ وہی نازل جو ہوتی ہے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، یا وہ کہتے ہیں کہ اس قرآن جیسی کتاب جو ہم بھی بنا سکتے ہیں، ان کا جو انجام کیا ہوگا وہ فرمایا گیا وَلَوْ تَرَىٰ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ دیکھیں، اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو بہت ہولناک اور بہت خوفناک منظر دیکھیں، کہ اگر ان کا آپ حال دیکھیں تو ان کے بارے میں ایک بہت خوفناک جو ہے ان کی موت پر بہت خوفناک منظر دیکھیں. ظالمون فی غمرات الموت، جب یہ ظالم جو ہے موت کی سختیوں میں مبتلا ہوں گے، یعنی ان کے اوپر موت آئے گی اور موت کی سختیوں میں پکڑے جائیں گے. والملائکۃ باسطوا ایدیہم، اور فرشتے اپنے ہاتھوں کو پھیلائیں گے، یعنی اپنے ہاتھوں کو ان کی طرف پھیلائیں گے اور ان سے کہیں گے اخرجوا انفسکم، تم نکالو اپنی روحوں کو. یعنی ہاتھ پھیلا کے فرشتے جو ہاتھ پھیلائیں گے ان کی روحیں ان کے جسم کے اندر جو سکڑے گی ان کے بدکاریوں اور گناہوں کی وجہ سے اور ان کی جرأت کی وجہ سے. ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کچھ ظلم کیے ہیں، تو فرشتے ان کو ہاتھ ان کی طرف پھیلا کے ان سے کہیں گے کہ اپنی روحوں کو، اپنی جانوں کو نکالو. الیوم تجزون عذاب الہون، آج تم کو دیا جائے گا ذلت کا عذاب، ما کنتم بسبب اس کے جو تم تقولون کہتے تھے اللہ تعالیٰ کے بارے میں غیر الحق، ناحق بات، وکنتم اور تھے تم ان آیاتی تستکبرون، اس کی آیات سے تکبر کرتے. یعنی جو تم اللہ تعالیٰ کی آیات کو ٹھکراتے تھے، اس کی تکذیب کرتے تھے، اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ گھڑتے تھے، اس کی سزا کیا ہے کہ تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا. تو وہ اس آیت سے جو ہے برزخ کا جو عذاب اور ثواب ہے وہ ثابت ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو وہ موقع ہے جب فرشتے ان کی طرف ہاتھ پھیلائیں گے اور ان کو کہیں گے کہ اپنی روحیں جو ہیں وہ ہمارے حوالے کرو. پہلی بات تو یہ سمجھ آتی ہے کہ روح جو ہے وہ بھی ایک جسم ہے اور اس کے اوپر جو ہے عذاب اور ثواب ہے، وہ بھی داخل ہوتی ہے اور نکلتی ہے. تو اور اسی لیے تو فرشتوں کو کہہ رہے ہیں کہ اپنے
انفس کو یعنی اپنے روحوں کو نکال کے ہمارے حوالے کرو. تو گویا جیسے جسم ہمارا جو ہے مادی، اس کی ایک جسم ہے، اسی طرح اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو روح آتی ہے وہ بھی ایک جسم ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ داخل بھی کرتے ہیں، اور پھر موت آتی ہے تو اس کو خارج بھی کرتے ہیں. اور اسی طرح سے برزخ کی زندگی ہے جس کا یہاں پہ ذکر کیا گیا کہ آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا. ذلت کے عذاب سے مطلب کیا ہے کہ ایسا عذاب جس کا اثر تمہارے جسم پر بھی ہوگا اور روح پر بھی ہوگا. تو دونوں طرح سے تمہیں جو عذاب دیا جائے گا، ایسے عذاب میں تم مبتلا ہو گئے. تو گویا اس کے اندر جو ہے روح کے جسم کا اس بات ہے، روح کا جسم کے اندر داخل ہونا نکلنا اس کا اس بات ہے، اور پھر عالم برزخ اس کے اندر جو عذاب اور ثواب جو ہے اس کے بارے میں جو تعلیم ہے. تو اللہ تعالیٰ ساری تعلیمات پہ ہمیں جو ہے عمل کرنا.